انڈیا اور جو یو اے ای ہیں وہ اگری کر گئے اس بات پر کہ لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کی جائے، ٹرانزیکشنز جو ہیں کراس بارڈر ٹرانزیکشنز وہ لوکل کرنسیز میں ہوں۔ ایک تو یہ بڑی خبر ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے، اور یہ انڈینز کیا کر رہے ہیں، دے آر گوئنگ فار ہیونگ اے ٹریڈ ان دی انڈین روپی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے ڈالر لے کے ہم اپنی کرنسی پہ پریشر پڑتا ہے، کیوں نہ ہم اپنی کرنسی کو اٹھائیں اوپر، ہمیں موقع ہے. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا اس سے کیا ہوگا، اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہ جو ڈالر کنورژن تھی اس کا بھی نقصان ہوگا. اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب رشین مسلمان ملکوں نے مودی صاحب کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ پہلے دے دیا. بالکل آپ کو پتا ہوگا یہ آج کی بات نہیں ہے، ایسے ہی درجن سے زیادہ کنٹریز نے ان کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیے ہیں، جن میں میجورٹی مسلم کنٹریز ہیں اور زیادہ مشرق وسطی کی سٹیٹس جو ہیں. ایسے ہی. ابھی یہ جو ریسنٹلی ایجپٹ نے ایوارڈ دیا، ریسنٹلی کچھ ٹائم پہلے، ایک ہفتہ 2 ہفتہ پہلے. something serious when وہ ہم کہتے ہیں نا لیٹس ٹاک بزنس، ہم اکثر یہ محاورہ سنتے ہیں، کہتے ہیں آؤ یار کاروباری گال کرو کہ تسی کھچا مارن رہے ہو ادھر ادھر کرن رہے ہو، لیٹس ٹاک بزنس. سو دا بزنس از کہ بھائی میں گیا ہوا تھا فرانس، راستے میں تو ہم نے ویسے پاکستان والوں نے اور انڈیا والوں نے، تو انڈیا کا شاید آئی تھنک بہتر ہوگا، ہم نے تو دنیا میں کہیں بھی جانا ہو پہلے ہم نے دبئی، ابو ظبی، قطر جو ہے استنبول رکنا ہوتا ہے، بیکاز ہمارے تو ڈائریکٹ کنیکشن ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں تو دنیا ڈائریکٹ ریسیو ہی نہیں کرتی، نہ پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ یورپ کی جاتی ہے، ایک میرا خیال ہے پی اے ای کی فلائٹ کینیڈا جاتی ہے، مجھے کسی نے بتایا اگلے دن. ہمارے جہازوں کو کوئی ریسیو ہی نہیں کرتا. اور ایمریٹس، قطر یا باقی جو ہیں وہ پاکستان سے کوئی اتنے کسٹمر ہی نہیں ہوتے کہ وہ ڈائریکٹ فرانس لینڈ کریں یا ڈائریکٹ شاید امریکہ لینڈ کریں یا لنڈن لینڈ کریں. رستے سامنے تو کھلونا ہوتا ہے، ساڈا تو اسٹاپ ہی اسٹاپ ہے. ہمیں تو پتہ ہے جو ہے نا انڈینس بھی سارے کھڑے ہوتے ہوں گے، لیکن بہت ساری ظاہر بات ہے دے ہیو لاٹ آف کسٹمرز، تو وہ ڈائریکٹ جاتے ہوں گے. لیکن ہاں یہ ضرور ہوگا انڈیا کا کہ ان کے ڈفرینٹ شہروں سے کسٹمر آتے ہیں، لائک دلی سے، پونے سے، ممبئی، ادھر ادھر سے، تو ان کو شاید اس لیے رکنا پڑتا ہے بیکاز آپ ان عرب ایئرپورٹس پہ جائیں تو سارے آپ کو انڈینز یا پاکستانی یا دیسی کافی زیادہ نظر آتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ، اب یہ ہوتا ہے نا کہ مودی صاحب واپسی پہ روکے اور نہ کہ یار میں تھوڑا جا جو یہ جو ٹھیک ہے جی، یہ جو کراس بارڈر ٹرانزیکشنز اینڈ پیمنٹس ہے، یہ ایک ایگریمنٹ سے سائن کر دوں. اس کا نام ہے آئی تھنک سیملیس کراس بارڈر ٹرانزیکشنز اینڈ پیمنٹس اینڈ فاسٹر گریٹر اکنامک کوآپریشن. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھرڈ بگیسٹ آئل امپورٹر ہے، کنزیومر ہے یو اے ای کے ساتھ. $85 بلین کی ٹریڈ ہے. وہ کہہ رہے تھے 2030 میں اس کو $100 پہ لے کے جانا ہے. 2030 تو بہت دور ہے بھائی، یہ تو اوپر کراس کر جانا. ٹھیک ہے جی. اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ریزرو بینک آف انڈیا اس نے یہ کہا ہے کہ جو انڈیا کے 2 سینٹرل بینک ہیں وہ اس بات پہ بھی ایگری کر گئے ہیں کہ وہ انڈیا کا لنک کریں گے انڈیاز یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس اور جو یو اے ای کا ہے انسٹنٹ پیمنٹ پلیٹ فارم. سو انڈیاز یونیفائڈ پیمنٹ انٹرفیس اینڈ یو اے ایز انسٹنٹ پیمنٹ پلیٹ فارم جو ہے ان کو آپس میں لنک کریں گے. دبئی سے انڈیا پیسے بھیجنا ایسے ہی ہوگا جیسے بس دلی تو ممبئی پیسے بھیج رہے ہو، جس طرح ریسنٹلی ابھی انڈیا نے سنگاپور کے ساتھ کیا ہے. سو اب آپ امیجن کر لیں، ٹھیک ہے جی، کہ ایک دن کے لیے وہ شیخ محمد بن زید سے ملے ہیں، لیکن اس سے پیچھے انہوں نے پوری جسے کہتے ہیں نا اپنی اسٹیبلشمنٹ نو دھیانے لایا، اے کرو او کرو یہ کرو وہ کرو. اب یہ چیزیں تو پتہ چلتی ہیں نا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب انڈیا یو اے کی بھی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ امیجن کریں یہ صرف ادھر نہیں ہے، یہ انرجی، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، سیکیورٹی، ادھر ادھر لٹرم پٹرم بہت ساری جگہوں میں جو ہے وہ پارٹنرشپ ہے. اور یو اے کے پاس پریزیڈنسی ہے اس کی COP28 کی، اور انڈیا کے پاس G28 کی. اب یہ جو سے وہ کہتے ہیں نا انڈیا نے کیا کیا ہے، ہمارے ادھر کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی دکھاتی ہے. انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے G20 میں کچھ ممالک کو اسپیشل انوائٹ ہی کر لیا. ٹھیک ہے. انڈیا کے پاس یہ لائف ٹائم اپرچونٹی، مودی صاحب کے پاس یہ لائف ٹائم اپرچونٹی. اب ہوتا کیا ہے کہ اب آپ نے ان کو اسپیشل انویٹیشن بھیج دی ہے. اچھا جب اسپیشل انویٹیشن بھیجے اس میں، ٹھیک ہے، دے آر ناٹ پارٹ آف دا G20، لیکن اسپیشل انوائٹ کر لیں. میرے گھر روٹی پکی ہے،
ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਬੰਦੇ ਸੱਦਾਂ ਜਾਂ 20-25 ਬੰਦੇ ਸੱਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 तो आने ही आने हैं, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, सो एंड सो, नाल को 15 में यार भी साथ लो, उनको बताओ कि हमारे इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और इनको ये बताओ कि देखो मैंने आपको G20 में की है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਚੜਾਣਾ, ठीक है जी, ए लो सान चढ़ाता है जनाब, ठीक है जी। सो ये जैसे मोदी साहब करते हैं, हमारे मोदी साहब हमारी जो लोकल जो सिस्टम है उसको बड़ा अच्छे से जानते हैं, सान चढ़ा देते हैं। एक ही करते हैं हर जो है क्या नाम है 26 जनवरी को सान चढ़ाता है किसी एक लीडर पे, मोहम्मद बिन जैद पे भी चढ़ाया हुआ है, एमएनएल मैक्रोन पे भी चढ़ाया था, ओबामा में भी चढ़ाया था, इजिप्ट वाले पे भी चढ़ा दिया, और पता नहीं कितने सारे हैं, मुझे ब्राज़ील वाले पे चढ़ा दिया, ठीक है जी। इस तरह के मतलब जारी बात है मोदी साहब के टेन्योर में 10 आए हैं, तो 9-8 तो पहले शायद 1-2 साल तो उनको नहीं समझ आई होगी, वो भी पता नहीं सान चढ़ाए होंगे। 10 बंदियाँ 10 लीडर थे सान चढ़ाता है, ठीक है जनाब। एंड देन एट द रिटर्न उन्होंने भी सान चढ़ाना था, ठीक है। अभी मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अगस्त में साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, वो उनका कुछ वो है, ठीक है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका रिलेशंस a Pakistani prime minister or president has traveled to South Africa. This is what I learned. I may be wrong, कुछ चेक करके कर सकता है, लेकिन मेरे पास जो इतलात है उसमें मुताबिक पाकिस्तानी को सदर वज़ीर आज़म कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। उन्होंने बेचारा उन्होंने समझ नहीं, इन्हें को पैसे को नहीं है, इन्हें को की लैन जाना। हमारे लीडर गलत पेट्रोल नहीं जाया करते, मुझे इस बात की इनकी बहुत अच्छी लगती है। एवं जहाज से बह के इधर पाजी से पूछते नहीं देंगे, उस मुल्क जाते हैं जहाँ से उनको पता है को पैसे चार, हमारे पंजाबी में कहते हैं चार छिलू मिलना, जहाँ से वो उनको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अब ये जो पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो सान चढ़ाया हुआ G20 का सबको, अब COP28 इनके पास है। इंडिया बड़ा स्मार्टली प्ले इस तरह कर रहा है कि इंडिया एनवायरनमेंट के नाम पे वो जो बहुत सारी फंडिंग ले रहा है। हम तो एनवायरनमेंट में जाके फंडिंग लेते हैं ना, वो जो फैक्टर है उसे क्या यतीमी फैक्टर, ठीक है, विक्टिमहुड का नैरेटिव डालते हैं। पायन साढ़े बंदे मार के आए, पायन हमारी सड़कें टूट गई हैं, पायन हमारे जानवर खत्म हो गए, पायन वो इंडिया का कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि मैं आपके साथ, देखें मैं COP28 में आपके साथ हूँ, इससे पहले COP27 था, इससे पहले कुछ और था, मैं आपके साथ मुआहदे करने को तैयार हूँ, मैं 2070 तक आपको रीन्यूएबल जो है एनर्जी वो जो उसको है क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट करने को तैयार हूँ, पर आप ये करें, आप हमें कोई फंड भी जारी करें ताकि हम उसमें आसानी पैदा। सो इंडिया जो ग्रीन इनिशिएटिव है और जो ग्रीन फंड है उसमें से अच्छे भले पैसे लेके तो इंडिया बहुत सारी अपनी चीज़ें जो उनको कन्वर्ट करेगा। 2070 तक होना नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, इंडिया इज़ टू बिग, बट टाइम भी बहुत है ना यार, अभी टाइम भी तो कोई नहीं, 50 साल पड़े हो, 50 साल में बहुत कुछ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये इसमें 50 years इज़ अ लॉन्ग टाइम है, बाय द वे, just not take this as an overstatement.